اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ اللہ کے جس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں جا کے اختتام پذیر ہو۔ میں اس کی نعمتوں کی فراوانی اور کرم کی نوازشوں کی بنا پہ حمد و ثنا کرتی ہوں۔ معزز مومنین و مومنات، آج 8 ذی الحج روایت شہادت حضرت مسلم ابن عقیل، یہ وہ سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کی آمد سے قبل کوفہ میں حکم امام پر عمل کرتے ہوئے کوفے کے لوگوں سے امام علیہ السلام کے لیے بیعت لینا شروع کی۔ یہ وہ فرزند عقیل ہیں جس کے لیے سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر سب سے زیادہ احسان اولاد عقیل کا ہے، کہ کربلا میں جتنی اولاد عقیل شہید ہوئی ہے اتنا کسی کے فرزند شہید نہیں ہوئے۔ اور پہلا شہید کربلا حضرت مسلم ابن عقیل جب پہنچتے ہیں کوفہ میں، کیونکہ حکم امام ہے کہ تم جاؤ، مقام زبالہ پر مولا حسین کا قافلہ رکا ہوا ہے، اور حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ کوفہ میں اور جا کے لوگوں سے بیعت لو تا وقت کہ ہم وہاں پہنچیں۔ آپ آئے ہیں، لوٹ کر مدینہ مسجد نبوی میں حاضری دی، اپنے 2 فرزند محمد اور ابراہیم کو ساتھ لیا اور تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر کوفے پہنچے ہیں۔ کوفے میں حضرت مختار ثقفی کے گھر آپ نے قیام کیا، اور تقریباً ایک دن میں 18,000 اور 2 دنوں میں 30,000 کوفے کے لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یہاں تک کہ خبر پہنچ گئی شام کے حاکم کو، اور وہاں سے ابن زیاد کو نیا گورنر بنا کر کوفے کا بھیجا جا رہا ہے۔ اور جب ابن زیاد ملعون پہنچتا ہے تو اس کے پہنچتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی، سختی کر دی گئی، اور ہر جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور حضرت مسلم نے مختار ثقفی کا گھر چھوڑا اور حضرت ہانی کے گھر آ گئے، اور ان کو بھی، وہ 90 برس کے ہیں، ان کو ایک ستون کے ساتھ باندھ کر کوڑے مار کر شہید کیا گیا کہ مسلم ابن عقیل کا پتہ بتاؤ وہ کہاں ہیں۔ یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈا گیا، اور جب آپ نے جنگ کی تو اس کے بعد تنہا کتنی دیر جنگ کرتے، یعنی ظہر تک 30,000 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، عصر میں آتے آتے وہ 10,000 ہو گئے، اور مغرب کی نماز پہ جب آپ نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی صف میں موجود نہیں تھا۔ جان کا خوف لوگوں کو اس طرح اپنی بیعت توڑنے پر مجبور کر گیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نظر بند ہو کے بیٹھ گئے۔ تنہا کوفے کی گلیاں ہیں، اور مسلم ابن عقیل ان گلیوں میں گھوم رہے ہیں بھوکے اور پیاسے، یہاں تک کہ ابن زیاد کے فوجیوں نے ان کو قید کر لیا، اور بہت ہی ظلم و ستم کے ساتھ بہت بلند مقام پر جا کر ہاتھ اور پیر باندھ کر بہت بلندی سے گرا کے حضرت مسلم کو شہید کیا گیا۔ فقط شہید نہیں کیا گیا، آپ کی لاش کو گھوڑوں سے باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اس مقام پر کہ جہاں مولا حسین علیہ السلام بروایت مقام سالبیہ پر ہیں۔ ایک مرتبہ زینب فرماتی ہیں کہ بی بی زینب، میں آئی ہوں خیمے میں تو میں نے دیکھا میرا بھائی زار و قطع رو رہے ہیں، اور ایک مرتبہ اپنی نشست سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں وعلیکم السلام یا اخی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اس وقت خیمے میں میرے اور آپ کے سوا تو کوئی نہیں، آپ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ تو مجھے قریب بلا کر کہتے ہیں کہ زینب آؤ میرے انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب میں نے ان کے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی کے درمیان دیکھا تو بڑا عجیب منظر مجھے نظر آیا۔ میں نے دیکھا کسی بلند مقام سے کسی کو گرایا جا رہا ہے، اور گرنے والا نعرہ تکبیر کہہ رہا ہے اور مولا حسین کو سلام کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھیا یہ کون ہے؟ تو کہا پہچانو یہ کون ہے؟ جب میں نے دیکھا تو وہ مسلم ابن عقیل تھا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا جاؤ مسلم کی بچیوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ مسلم کی بیٹی کو حسین کے پاس لایا گیا، مولا نے مسلم کی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا جو مولا حسین کی بھانجی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے
اس بچی کو پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے کانوں میں نئے گوشوارے ڈالے۔ یہ سارا منظر ایک چھوٹی سی بچی دروازے کے کنارے کھڑی دیکھ رہی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی ماں ام رباب سے پوچھ رہی تھی کہ اماں جان، آج بابا جان عاتقہ سے بہت پیار فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بی بی ام رباب کہتی ہیں کہ عاتقہ کے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، عاتقہ یتیم ہو گئی ہے۔ منات وہ معصوم سکینہ، وہ بالی سکینہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا گئی کہ جب کسی کا بابا نہیں رہتا، جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح شفقت سے پیش آیا جاتا ہے۔ لیکن شام غریبہ میں زینب کی بھتیجی نے، حسین کی بچی نے یہ منظر دیکھا کہ دامن میں آگ لگی ہے، کانوں سے گوشوارے کھینچ کے چھین کے کانوں کی لوہیں کاٹ کے نکالے جا رہے ہیں، اور وہ بچی تماچے کھا رہی ہے، جانتی ہے کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، لیکن مسلمان جو سلوک کر رہے ہیں وہ ویسا تو نہیں جیسے بابا نے مسلم کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ مومنات، یہ قافلہ جب کوفہ پہنچا ہے، دارالعمارہ کے دروازے پر ایک بے سر لاشا لٹکا ہوا دیکھا تو زینب کچھ دیر کے لیے وہاں رکی، اور رک کے سید سجاد کے قریب آ کر بی بی نے ایک جملہ کہا جسے میر انیس نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ اے نور نظر، خون کے رشتے پہ یقین ہے بیٹا، یہ کہیں لاشا مسلم تو نہیں؟ سید سجاد نے کہا ہاں پھوپھی اماں، یہ میرے مظلوم چچا مسلم کا لاشا ہے۔ بی بی نے وہاں جا کے گریہ فرمایا۔ بی بی کہتی ہے مسلم، تم آئے تھے بہن کا استقبال کرنے، دیکھو تمہاری بہن آ گئی ہے کوفہ، کتنی شان سے آئی ہے، کتنی شان سے لائی گئی ہے، ہاتھ پس گردن ہے، بے مخنا و چادر ہے۔ ایک مرتبہ سب بیویوں نے گریہ کیا، لیکن مسلم کی بیوہ بی بی رقیہ بنت علی، عباس جیسے غیور بھائی کی بہن، گریہ نہیں کر رہی۔ سید سجاد نے جا کر کہا پھوپھی اماں آپ بھی آئیے، اپنے وارث کی لاش پہ گریہ کیجیے۔ تو فرماتی ہیں بیٹا سجاد، مجھے زینب کے سامنے روتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن جب امام نے اصرار فرمایا تو قریب آ کر 2 جملے کہے، بس یہی 2 جملے کہہ کر میں اختتام کروں گی۔ مومنات، بی بی فرماتی ہیں، بی بی رقیہ بنت علی، کہ مسلم تم پر کیا گزری میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی، یقیناً تم نے نصرت امام میں اپنی جان دی ہے، مجھ پر کیا بیتی میں نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نے نصرت سیدہ زینب پر یہ سب کچھ قربان کیا، لیکن ایک سوال پوچھنے کا حق رکھتی ہوں، ہو سکے تو مجھے اس کا جواب دے دو۔ مسلم، تمہارے ساتھ جو میرے 2 بیٹے گئے تھے، محمد اور ابراہیم، مجھے ان کا پتہ بتاؤ، وہ 2 بچے کہاں ہیں؟ مجھے نہ ان کے کہیں لاشیں نظر آتے ہیں، نہ کہیں وہ زندہ نظر آتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ معزز مومنین و مومنات، ہم بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں، امام زمانہ کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مولا ہماری یہ عزاداری قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔